مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں، میں آپ سب کو گاڈز لو یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں، اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہم اپنی ایپیسوڈ نمبر 10 کے اندر یسوع کو اور زیادہ دریافت کریں گے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع کامل قربانی کے طور پر دنیا میں آیا، جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپے نہیں بلکہ اس کو دھو ڈالے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام لعنتوں کو توڑ ڈالے۔ ٹھیک ہے، ہم آج دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے یسوع وہ کامل قربانی ہے جو دنیا میں کی گئی تمام قربانیوں سے بڑھ کر ہے، اور وہی وہ کامل قربانی ہے جو ان کے اثر سے بڑھ کر اثر انداز ہوئی اور تمام بندروں کو توڑنے کے لیے بہترین ثابت ہوئی۔ اس نے ہماری قیمت اس قربانی کے ذریعہ سے دی۔ تو ہم اپنے حوالہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہے زبور 40 اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک، اور یہاں لکھا ہے: قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں، سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ آمین۔ یہاں پر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یہ بات واضح کرتی ہے کہ یسوع مسیح پورے طور پر سرنڈر کر چکے تھے زمین پر آتے وقت۔ ٹھیک ہے، یسوع نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا تاکہ یسوع جو ہے آگے بڑھ سکے اور خدا کی جو کامل مرضی اس کو پورا کر سکے۔ جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے: سوختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی، یعنی کہ یسوع بتا رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سوختنی قربانی یا خطا کی قربانی دوں تاکہ ہم بچ سکیں، لیکن یسوع یہاں پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ کو بتا رہے ہیں کہ تو نے ان کو طلب نہیں کیا، بلکہ چاہتا ہے کہ میں قربان ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو آگے چل کر پڑھیں تو یہاں پر لکھا: تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تمہار میں میری بابت لکھا ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو آپ کو واضح ہوتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ میرے بارے میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور داؤد جو ہیں وہ جانتے جا رہے ہیں، وہ نبی بھی تھے، وہ سیر تھے، وہ روحانی دنیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روحانی دنیا میں اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ داؤد بادشاہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بڑی تفصیل سے لکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک زبور کی صورت میں اس کو لکھ رہے ہیں، لیکن وہ رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر یسوع کا الہام چھپا ہے، وہ نبوتیں چھپی ہیں جو یسوع کے تعلق سے ہیں۔ یسوع مسیح وہ کامل قربانی دینے آیا جو نہ سوختنی قربانی کے سے چھوٹی تھی یا اس کے برابر تھی، اور نہ خطا کی قربانی کے برابر تھی، بلکہ وہ ان سے بڑھ کر تھی۔ سوختنی اور خطا کی قربانی جو تھی وہ گناہوں کو اور ڈھانپنے کے لیے تھی، وہ ایکشن کے لیے تھی، لیکن یسوع مسیح کی جو قربانی تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ تمام گناہوں کو توڑے، ان کو دھو ڈالے اور تمام لعنتوں کے بندھنوں کو توڑ ڈالے۔ ہے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ یسوع ایک بہترین استاد، لیکن یسوع جو ہے وہ ایک حلیم شخصیت ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی شخصیت کو ہمبل کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ہمبل کر دیا اور انہوں نے خدا کی مرضی پر ہاں کی۔ جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، اور اسی لیے باغ گتسمنی کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ چلتے ہیں اب ایک حوالہ کی طرف، اور یہ ہے عبرانیوں کی کتاب، اس کا 10 باب اور 5 آیت سے 10 آیت تک، اور یہاں لکھا ہے: اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا۔ تو عبرانیوں کی کتاب کو جو لکھ رہا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے، وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، وہ اس الہام کو پا چکے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، یعنی کہ یسوع دنیا میں آتے وقت کہہ رہا ہے: تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ جب عید فصح ہوتی تھی یا جب سوختنی قربانی کے فیسٹیولز، جب یوم کپور ہوتا ہے یہودیوں کا، تب بھی بہت بڑے پیمانے پر قربانیاں کی جاتی، اپنے کفارہ کے لیے اپنی خطا کی قربانی لے کر آتے تھے، وہ سوختنی قربانیاں لے کر آتے تھے، اور ہزاروں کے حساب سے جو بھیڑ بکریاں یا بچڑے تھے وہ ذبح کیے جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر لکھا پوری سوختنی قربانیوں
اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا، اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں، غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ اب جو ساری قربانیاں تھیں، یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جتنی ساری قربانیاں گزرانی جاتی تھی وہ بے شک شریعت کے مطابق تھیں، لیکن وہ جو خوشی تھی نا خدا کو، وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہوئی۔ خدا ان کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جو تمام قربانیاں تھیں، جو نظریں تھیں، سوختنی قربانی، خدا کی قربانی، وہ تمام کی تمام جو قربانیاں تھیں، گناہ کی قربانیاں، وہ سب کی سب قربانیاں گناہوں کو ڈھانپتی تھی، وہ انسان کو مکمل طور پر پاک نہیں کرتی تھی۔ لیکن یسوع مسیح کی جو قربانی تھی، اس کی وجہ سے وہ جو لوگ ہیں جو اس کو قبول کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو سکتے ہیں۔ جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں اور ہم اس کی قربانی کی قدر کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کے لیے پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں پاک کرنا شروع کرتا ہے، اور اسی لیے یسوع کی قربانی سے خدا خوش ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا لکھا ہے 10ویں آیت میں؟ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ کیا کیے گئے؟ ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ تو یسوع ایک بار ہی قربان ہوا اور اسی ایک قربانی کی وجہ سے ہم پاک کیے جاتے ہیں، ہم پاک کیے گئے ہیں۔ ہمیں اور کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اکثر کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو جان کر؟ ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ان مسئلوں کو جان کر جو ہمارے ماضی کا حصہ ہوتا ہے؟ ہم کیوں ان باتوں کو قبول نہیں کر پاتے یا ہم ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر یسوع کی قربانی کی قدر کو پورے طور پر سمجھا نہیں گیا ہوتا۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ یسوع وہ کامل بے عیب برہ ہے جس کی ایک ہی بار قربان ہونے سے ہم پاک کیے گئے ہیں، تو ہمیں جو وہ شرمندگی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ جو ماضی کے اندر چھپے ہوئے ہمارے راز ہیں، وہ کمزوریاں، ان کے باہر لانے سے ہمیں ڈر نہیں لگے گا کیونکہ ہم پاک کیے جائیں گے، اور وہاں پہ ہم کامل ٹرانسپیرنسی کے اندر، یعنی کہ ہم پورے طور پر خالص طور پر خدا کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یسوع مسیح کی ایک ہی بار قربانی سے ہم پاک کیے گئے۔ جہاں پر پاکیزگی ہوتی ہے وہاں پر ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی کمزوریوں کی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کئی بار بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں خدا کو خوش کرنے کی، لیکن قربانیاں خدا کو خوش نہیں کرتی۔ خدا کی خوشی اسی میں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے آسمانی خدا، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تمجید کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ یسوع ایک ہی بار ہمارے واسطے قربان ہوا اور اس نے ہمیں پاک کیا اس قربانی کے ذریعہ سے۔ لعنت کے تمام بندھن توڑ دیے گئے۔ آپ کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں کیونکہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، اسی یسوع کے نام سے آمین۔ دوستوں، اس کو ضرور شیئر کیجئے، دوسروں کو جاننے دیجئے کہ یسوع نے ایک ہی بار قربانی دے کر ایک ہی بار قربان ہو کر ان کو پاک کیا۔ اس کو شیئر بھی کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس ضرور کیجئے گا، بتائیے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کس بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔